سنت کی تین اقسام ہیں، یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پہنچی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے سن کر یاد کیے اور ہم تک پہنچائے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو بخاری شریف کی حدیث ہے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ ایک مثال ہے سنت قولی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک قول نکلا، صحابہ نے اسی طرح یاد کر کے دوسروں تک پہنچایا، دوسروں نے اس کو آگے منتقل کیا اور یوں یہ ارشاد گرامی ہم تک پہنچ گیا۔ یہ سنت قولی یا حدیث قولی ہے۔ سنت کی ایک قسم ہے سنت فعلی، یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کرتے تھے یا فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا۔ یعنی سنت فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد والوں کے لیے بیان کیا، یہ سنت فعلی ہے۔ سنت کی تیسری قسم سنت تقریری ہے، جس میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان ہوا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اپنا عمل یا فعل نقل ہوا ہے، لیکن دوسروں کا کوئی عمل یا فعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی اور اس کو ناجائز قرار نہیں دیا، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طریقے رائج تھے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے خلاف دیکھا اس کی ممانعت فرما دی، اور جس چیز کو شریعت کے خلاف نہیں پایا البتہ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی تو اس جز کی اصلاح فرما دی۔ جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، وہ اسی طرح چلتی رہی، صحابہ کرام کرتے رہے، یہ سنت تقریری یا حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سنت کی یا حدیث کی تین قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔